بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ابھی تک بنا رہا ہے؟ تو آئیے ہم اپنے اس سوال کی تصدیق کے لیے قرآن پاک کی مختلف آیات سے مدد لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ناموں سے الخالق بھی ہے اور الخلاق بھی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا اور وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب ہی ہے پیدا کرنے والا اور جاننے والا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں الخلق بھی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ اللہ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے جو کہ تمام عالم کا رب اور پروردگار ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے پیدا کرنا بھی ہے۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 2 بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اسے سنتا اور دیکھتا ہوا بنایا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 68 میں رب ذوالجلال نے کچھ اس طرح سے فرمایا ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہے اور ہر جگہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر لحظہ اور ہر وقت میں انسان، حیوان اور جمادات پیدا کرتا ہے، اور اسی میں چرند پرند، چھوٹے جانوروں اور حشرات الارض کی پیدائش بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں جس آیت میں بھی بشر کی پیدائش کا ذکر ہے، وہ اس سوال کے جواب میں دلالت ہے۔ ابن حزم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس بات کی نفی نہیں کی کہ وہ 6 دن کے بعد کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 6، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ بناتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المومنین آیت نمبر 12 تا 14 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر خون کے اس لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے اس ٹکڑے کو ہم نے ہڈیاں بنا دی، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ برکتوں والا جو کہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور یہ سب کچھ ان 6 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہے، جب نصوص میں یہ بات وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 6 دنوں کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے پیدا کر رہا ہے، اور دنیا کے بنانے کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور اسی طرح جنتیوں کے لیے نعمتیں اور جہنمیوں کے لیے عذاب پیدا کر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سورۃ العمران آیت نمبر
3 تا 6 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، وہی ہے جو جس طرح چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کرتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1 تا 4۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اور ناظرین اکرام، سورۃ الغافر آیت نمبر 40 تا 64 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے فرمایا ہے، اور وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی قدرت اور اس کے مختلف مراحل کو بیان کرتی ہیں۔ بعض تفاسیر میں یہ ذکر ملتا ہے کہ دنیا کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا عمل کیا اور اس میں روح پھونکی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، 22، 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ سورۃ الفرقان آیت 25-54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے رشتہ دار بنائے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، پر تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ ان آیات میں انسانی زندگی کی ابتدا، پرورش اور دیگر مخلوقات کی تخلیق کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، جہاں تک ہمارے اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ عمل ابھی تک جاری ہے، اس نقطہ نظر کو کچھ اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مخلوقات کو ایک مخصوص منصوبہ بندی کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ انسان، جانور، پرندے اور دیگر حشرات آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ قدرتی عمل تخلیق کی جاری نوعیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یقیناً یہاں کچھ نکات وضاحت طلب ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بنیادی تخلیق کا عمل اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مکمل کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا۔ جو نئے جانور، انسان، پرندے پیدا ہو رہے ہیں وہ نسل در نسل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی والدین کی نسل سے نئی زندگی کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست تخلیق کا عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور اس کے قانون کی پیروی کا بھی ثبوت ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اگرچہ نئے جانور، چرند پرند اور انسان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کی ماضی میں کی جانے والی تخلیق کی جاری نوعیت کی عکاسی ہے، نہ کہ اللہ کی تخلیق کے عمل کا جاری رہنے کا عمل۔ ناظرین اکرام، جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار دنیا، آسمان و زمین اور ہر قسم کی مخلوق کو پیدا کیا اور یہ عمل ایک خاص وقت میں مکمل ہوا، اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ عمل مستقل طور پر مکمل ہو چکا ہے، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت کے تحت ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس تخلیقی عمل کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، انسانوں، جانوروں اور
دیگر جاندار اشیاء کے وقت کے ساتھ پیدا ہونے کا عمل قدرتی عمل ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چلتا ہے، اور طبیعیاتی عمل میں قدرتی عوامل شامل ہوتے ہیں جیسے تولید، ری پروڈکشن اور قدرتی انتخاب جو کہ مخلوقات کی نسل بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حکمت جاری ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عمل اسلامی نقطہ نظر سے ایک بار کا ہے اور وہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ یہ جاری سلسلہ قدرتی طور پر جاری ہے جو نسلوں کی پیداوار اور ان کی بقا کا حصہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں، ایک بنیادی تخلیق اور دوسرا اس تخلیق کے تحت جاری عمل۔ ناظرین اکرام، ہمارے ذہنوں میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ اپنی ساری مخلوق کو ایک ہی بار میں پیدا کر دیتا اور انہیں ہمیشہ کے لیے رکھتا یا پھر ایک خاص مدت کے لیے زندہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اس کی مخلوقات کو تخلیق کرنے میں خاص حکمت اور مقصد کو مد نظر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور دیگر مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور کریں۔ زندگی کی عارضیت اور موت کی حقیقت انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی عبادت کرنے اور اپنی زندگی کی قدر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے انہیں مختصر مدت کے لیے زمین پر بھیجا۔ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا جو قیامت کے دن ہوگی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ اس کی تخلیق کی نوعیت میں بھی نظر آتا ہے۔ مخلوقات کی تخلیق اور ان کی بقا کے لیے ایک نظام توازن بنایا گیا ہے۔ تمام مخلوقات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ان کی بقا کا ایک توازن ہے۔ اگر تمام مخلوقات ایک ہی بار پیدا کی جاتی اور ہمیشہ زندہ رہتی تو ممکن ہے کائنات میں توازن متاثر ہوتا۔ ناظرین اکرام، دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اس کے بعد آخرت کا تصور ہے جہاں انسانوں کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور اصل زندگی آخرت ہے۔ ان باتوں سے وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق کے لیے جو نظام ترتیب دیا ہے اس میں حکمت، مقصد اور توازن شامل ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنے کمنٹس میں ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت نام تحریر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل نگر ٹیلز کو دیکھتے رہیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔